جناب راجہ صاحب محمود آباد اور ان کے فرزند امیر محمد خان اور سلیمان میاں اور ان کے تمام خانوادے کے لیے سورہ فاتحہ۔ حضور اجازت، مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشافع المحشر، سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ صلوات۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ یقیناً زندہ قوموں کی یہ پہچان ہے کہ ایسی قومیں کبھی اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی، اور اگر کوئی قوم اپنی حیثیت میں مردہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کو فراموش کر چکی ہے۔ آج کی مجلس جس شخصیت کے لیے منعقد ہو رہی ہے، میں اکثر ایسے موقعوں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ شخص ہونا آسان ہے، شخصیت ہونا آسان نہیں ہے۔ آپ یہاں دو حیثیتوں سے شریک ہیں اور میں آپ کی خدمت میں بھی دو حیثیتوں سے حاضر ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک عزادار، ایک مرد مومن اور ایک اعلیٰ اور اشرف خاندان کے فرد کے بلندی درجات کا سامان ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کے جو احسانات ہم پر ہیں تو کسی حد تک اپنے حصے کا، محبت کا اظہار کیا جا سکے۔ جناب علامہ سلمان جلالی صاحب قبلہ نے جو کلمات پیش کیے وہ اتنے جامع اور پرمغز ہیں، تو میں خلاصہ کرتے ہوئے اتنا عرض کروں گا کہ جس کے چہرے پر قمبر کے قدموں کی خاک کا ذرہ آ جائے
تو پھر معصوم بھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ در بدر بھٹکنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے صحن شفا میں مشہد مقدس میں جگہ دے دیتے ہیں۔ یہ وہ خانوادہ، یہ وہ عظیم خاندان کہ اگر میں یہ کہوں سب سے بڑی غلط فہمی جو عموماً ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پر بڑے احسانات ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہے۔ یقیناً دیگر خدمات میں پاکستان کی خدمت بھی اس کا ایک حصہ ہے، مگر میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ صرف پاکستان پر راجہ صاحب کے احسانات نہیں ہیں، شیعت پر بھی احسانات ہیں، ملت پر بھی احسانات ہیں۔ بحیثیت ایک قوم ہم پر ان کے بہت بڑے احسانات ہیں، اور اسی میں سے ایک حصہ پاکستان کی خدمت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پاکستان سے عقیدت نہ رکھتا ہو تو وہ ان کی خدمات کو بھی پسند نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کسی کو شیعت پسند نہ ہو تو وہ ان کی شیعہ خدمات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھے گا۔ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کا وفادار ہو تو راجہ صاحب کی قدر کرے، یا کوئی شیعت کا جو ہے وہ داعی ہو تو جو ہے ان کی خدمات کو خراج پیش کرے۔ بھائی اردو سے تو آپ دشمنی نہیں کر سکتے، اردو تو آپ کی مادری زبان ہے، ماں سے تو خطا آپ نہیں کر سکتے۔ ماں نے جو زبان اردو عطا کی ہے اس اردو زبان پر راجہ صاحب کے احسانات ہیں۔ اب اگر پاکستان کا احسان نہ مانے، شیعت کا احسان نہ مانے، تو اردو کا احسان تو ماننا پڑے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کا احسان ہے، ان کے خاندان کا احسان ہے، ان کے خاندان کا احسان ہے۔ جناب سلیمان میاں صاحب خدا ان کے درجات بلند کرے، وہ اس کے حقدار تھے حقیقی معنوں میں۔ شہرت تشریف فرما، اہل نظر تشریف فرما، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی موقع ہوگا کہ میں یہ جملہ کہوں کہ انہیں یہ حق تھا کہ وہ میر انیس کی اس بیت کو اپنے لیے پڑھ سکتے تھے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اس لیے کہ ان کے دادا کے بھی دادا جناب نواب علی خان صاحب کہ جو مرثیوں میں وہب تخلص کرتے تھے اور غزل میں سحر تخلص کرتے تھے، یعنی کتنے محتاط لوگ تھے کہ جو تخلص مذہبی شاعری کے لیے رکھا، اسے دنیاوی شاعری کے لیے پسند نہیں کیا۔ اور شاعری میں ناسک کے شاگرد تھے، اور مرثیہ نگاری میں میر عشق اور تعشق جو مشہور مرثیہ گو ہیں، ان کے والد مرزا انس، یعنی 2 انس ہیں، ایک میر انیس کے بھائی ہیں اور ایک مرزا انس ہیں، ان کی شاگردی اختیار کی۔ یعنی آپ نے دیکھا مذہبی سمت سخن کے لیے استاد الگ ہے، دنیاوی شاعری کے لیے استاد الگ ہے۔ اسے خاندانی روایت کہا جاتا ہے اور اس کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ اور نواب علی خان صاحب کے بعد جو سلسلہ ہے وہ نواب امیر حسن خان صاحب کا ہے کہ جو مرثیے میں حبیب تخلص کرتے تھے اور غزل میں سحر تخلص کرتے تھے۔ مرثیے میں میر مونس کے شاگرد تھے اور ان کے بعد میر نفیس کے شاگرد ہوئے، اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو مہاراجہ صاحب جو راجہ صاحب کے والد ہیں، یعنی محمد علی محمد خان بہادر صاحب اعلی اللہ مقامہ، کہ جو مرثیے میں محب تخلص کرتے تھے، مرثیے میں محب تخلص تھا اور غزل میں ساحر تخلص تھا۔ مرثیہ نگاری میں میر عارف کے خاندان کے میر عارف کے شاگرد تھے جو میر انیس کے نواسے تھے، اور ان کے یہاں 2 فرزند ہیں جن میں سے ایک محمد امیر احمد خان صاحب جو راجہ صاحب مشہور ہیں، اور دوسرے بیٹے محمد امیر حیدر خان صاحب جو مہاراج کمار کہلایا کرتے تھے۔ اپنی حد تک تو میں تعارف جو راجہ صاحب کا جو مجھ سے نسبت ہے سب سے پہلے وہ بیان کر دوں۔ ہمارے علاقے میں رضویہ سوسائٹی میں کہ جو علمی اور ادبی لوگوں نے جو بستی بسائی تھی، اور یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلی رجسٹرڈ سوسائٹی جو کراچی کی ہے وہ رضویہ کالونی ہے۔ تو اس کو جب آباد کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے خیابان اور کوچے بنائے جائیں کہ جب ان کوچوں میں اور خیابانوں میں بچے پھریں اور بورڈ پر نام نظر جائے تو ایسے نام رکھے جائیں کہ ذہنی تربیت بچوں کی ہو، اور جب وہ
اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ یہ کون تھا تو ماں باپ بتائیں کہ ان لوگوں کے شیعت پر اور مذہب پر کیا احسانات ہیں۔ تو کبھی آپ آئیں رضویہ تو دیکھیے کہ خیابان میرنیز بھی موجود ہے، خیابان مرزا دبیر بھی موجود ہے، خیابان میر تقی میر بھی ہے، خیابان قادر اللہ شوستری بھی ہے، اور اگر کوچوں پر جائیں تو کوچہ غالب بھی ہے، کوچہ صفی بھی ہے، کوچہ علامہ مجلسی بھی ہے۔ تو ایسے ماحول میں ایک خیابان کا نام خیابان راجہ صاحب محمود آباد ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ ہم اسی خیابان کے رہنے والے ہیں۔ اور دوسری نسبت یہ ہے کہ جب 1964 میں غالباً 64 کی بات ہے، امام باڑی کا افتتاح کب ہوا؟ 62 یا 64 کی بات ہے۔ راجہ صاحب کو بلایا گیا کہ وہ آ کر رضویہ امام باڑے کا افتتاح کریں، ان کے بابرکت ہاتھوں سے ہو۔ اب دیکھیے کیسے لوگ تھے، راجہ ہیں، رئیس ہیں، امیر ہیں، بلائے جا رہے ہیں کہ افتتاح کریں۔ اب جب وہاں پہنچے، مسجد اس وقت بن کر تیار ہو گئی تھی، ریبن لگا ہوا ہے، اور راجہ صاحب کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے افتتاح کرنا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی اس کا افتتاح تو وہ کرے گا کہ جس کی کوئی نماز قضا ہی نہ ہوئی ہو، یا یوں کہہ لیں کہ وہ افتتاح کرے جس کے ہاتھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ اب لوگ شکل دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے ان کو افتتاح کے لیے بلایا ہے اور یہ نئی کہانی لے کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو وہاں ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا تھا، مسکرا کے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا بیٹا ادھر آؤ۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنے تاریخی موقع کا افتتاح اس بچے کے ہاتھ سے کرایا جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے اپنی قوم کی عزت بڑھانا، اپنی قوم کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور یہ ایک مثال قائم کر دی راجہ صاحب نے کہ، اور پھر جب خدمات کی بات آئے گی، اب ظاہر ہے کہ یہ مجلس خالصتاً ان کی خدمات کے تذکرے کے لیے ہے اور ان کے فرزند کی بلند درجات کے لیے، تو ظاہر ہے اس کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے۔ تو آپ حضرات مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں اپنی استطاعت کی حد تک ان کی خدمات کا تذکرہ کر سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جب جشن تاج پوشی ہوا ہے راجہ صاحب کا، اس وقت 14 سال کے تھے، 14 برس کے، اور رسم تاج پوشی کے لیے جو مہمان خصوصی بلائے گئے وہ مولانا ظفر مہدی صاحب گوہر، جو سبط حسن صاحب قبلہ کے بھائی تھے اور ان کے استاد بھی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رسم تاج پوشی میں شرکت کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے 14 برس کی عمر میں اتنی بڑی ریاست کے مالک ہونے جا رہے ہیں، تو تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ خاندان میں ایسی تربیت کی جاتی تھی کہ غرور نہ آئے، بد اخلاقی نہ آئے، قوم اور ملت کا خیال رہے۔ یہ ساری خصوصیتیں والیان محمود آباد میں پائی جاتی تھیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر انہوں نے بہت بڑا احسان کر دیا، لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ قائد اعظم کو راجہ صاحب چچا کہا کرتے تھے، چچا کہتے تھے، اور فاطمہ جناح کو پھوپھی کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد جو ہیں مہاراجہ صاحب، ان کی دوستی تھی قائد اعظم سے، اور ریاست محمود آباد کے جو سرکاری وکیل تھے وہ کون تھے؟ قائد اعظم تھے۔ یعنی جسے دنیا اپنا بانی کہہ رہی ہے پاکستان میں رہ کے، وہ ریاست محمود آباد کے سرکاری وکیل ہیں، توجہ کیجئے گا۔ تو ان کے وکیل تھے تو مہاراجہ صاحب کے بھی وکیل تھے اور پوری سلطنت کے وکیل تھے۔ اب یہ خبر مجھے ایک مستند ذرائع سے پہنچی ہے اور میں اپنی ذمہ داری پہ اس خبر کو نقل کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب جائیداد رجسٹر کرانا ہو، وصیت کرنا ہو، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ جب آپ کی جائیداد تقسیم ہو تو اسی فقہ کے مطابق ہو کہ جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر شیعہ ہیں تو ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی شیعہ کیسے ہیں آپ، کوئی انٹرویو میں کوئی ایسی دلیل دینی پڑے گی جس سے آپ کی شیعت ثابت ہو جائے۔ تو قائد اعظم تو شیعہ تھے، قائد اعظم تو شیعہ تھے۔ اب جب اپنی جائیداد اور وصیت رجسٹر کرا رہے ہیں عدالت میں، تو پھر شیعت تو ثابت کرنی پڑے گی۔ شیعت کیسے ثابت کریں؟ تو انہوں نے مہاراجہ صاحب سے کہا کہ مشورہ دیں کہ اپنی شیعت کیسے ثابت کروں۔
انہوں نے کہا دیکھیے شیعہ مذہب میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو کوئی اور نہیں کر سکتا، اگر آپ وہ کر کے دکھا دیں تو آپ کی شیعہ ثابت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے حضرت قاسم کی مہندی شیعہ اٹھاتے ہیں، اگر آپ کسی شاعر کی مہندی پڑھ کے سنا دیں گے شیعہ خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ تو مہاراجہ صاحب نے مہندیوں کا مجموعہ قائد اعظم کو دیا، اس میں سے مہندیاں کچھ انہوں نے یاد کی اور وہ سنانے کے بعد اپنی شیعت جو ہے وہ ثابت کر پائے۔ تو قائد اعظم سے تو خاندانی مراسم تھے، راجہ صاحب محمود آباد کے، اور چچا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ تو اب جب 1930 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کا پہلا اجلاس ہوا ہے، اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ مسلم لیگ میں نے کہا، توجہ ہے آپ حضرات کی، تو دماغ لوگوں کا بچوں کا کہیں اور پہنچ جائے گا۔ یہ فتح مکہ والی مسلم لیگ کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ذوالشیرہ کی مسلم لیگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ مسلم لیگ بنائی گئی، پہلا اجلاس، دیکھیے پہلے اجلاس کی اہمیت بہت ہوتی ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ اردو اسپیکنگ جمع کر لیے گئے، مسلمان اور مسلم لیگ کی بنیاد پڑ گئی۔ اب کہنے لگے جلسہ ہوگا، پہلا جلسہ ہوگا، اس میں نظریے دیے جائیں گے، قراردادیں منظور ہوں گی، ممبران کا ذکر آئے گا، صدر کا تذکرہ ہوگا کہ کون ہے۔ تو مہاراجہ صاحب جو تھے، راجہ صاحب کے والد 3 مرتبہ مسلم لیگ کے صدر رہ چکے ہیں، اور پورے ہندوستان میں جتنے مہاراجہ تھے اس میں صرف 3 مسلمان تھے، باقی سب ہندو تھے، ان میں سے ایک یہ ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں شیعت کی نمائندگی ہو رہی ہے، علی کے غلاموں کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب لکھنؤ میں پہلا مسلم لیگ کا جلسہ ہوا، میں نے جب یہ بات پڑھی تو میں حیران ہو گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں آپ کوئی مثال یہ لائیں گے جو راجہ صاحب نے مثال پیش کی، وہ یہ کہ 1930 میں راجہ صاحب 23 برس کے تھے۔ کتنے برس کے؟ 23 برس کے، اور اس وقت پہلے جلسے کا جتنا خرچہ آیا تھا وہ سارا راجہ صاحب نے برداشت کیا تھا۔ آپ پوچھیں گے کتنا خرچہ؟ 1930 میں 100 روپے کی بھی بہت اہمیت تھی، تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت جلسے میں کتنا خرچہ آیا ہوگا۔ 2 لاکھ کی رقم تنہا راجہ صاحب نے ادا کی ہے۔ کتنے کی؟ 2 لاکھ روپے 1930 میں راجہ صاحب 23 برس کی عمر میں راجہ کی حیثیت سے پاکستانی گورنمنٹ، مطلب جو مسلم لیگ ہے، اس کو پیش کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور پھر جہاں جہاں ضرورت پڑی اپنے مال کو حاضر کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ سیاست میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تحریری معاملات تھے، یعنی خبریں چھپتی ہیں، اخبارات چھپتے ہیں اور ایڈیٹوریل چھپتے ہیں، اس کے لیے پریس کی ضرورت تھی، تو راجہ صاحب نے مسلم پریس کے نام سے مسلم لیگ کے لیے پریس کو قائم کیا۔ اور اس وقت کے جو بڑے اخبارات تھے کہ جس میں ماہنامہ تنویر ہے جو لکھنؤ سے نکلتا تھا، اور روزناموں میں جو ہے وہ روزنامہ حق ہے کہ جس کی سرپرستی راجہ صاحب کرتے تھے۔ ابو الحسن اصفہانی کے جن کا بڑا احسان ہے پاکستان پر، وہ یہ بیان کرتے تھے کہ جب ڈان اخبار کا افتتاح ہوا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی رقم راجہ صاحب نے دی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب مختصر یہ کہا جائے گا کہ بعد میں پاکستان بنانے والوں میں جتنے بڑے دعوے دار پیدا ہو جائیں تو ہم مثال میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کی سب سے زیادہ خدمت فلاں صحابی نے کی ہے، اسلام پر سب سے زیادہ احسانات فلاں صحابی کے ہیں، تو میں مختصر یہی کہوں گا، ہاتھ پیر چلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مال تو خدیجہ کا خرچ ہوا ہے۔ اور نہیں فرما رہے آپ؟ مال تو خدیجہ کا خرچ ہوا ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے سیاستیں کرنا اور ہے، مال کو خرچ کرنا اور ہے، راجہ صاحب نے مال خرچ کر کے دکھایا ہے۔ اور
اور اگر ایسے میں پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اور یہ وہی صاحبان ایمان ہیں جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، دکھا کر خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا خرچ کرنے والوں سے خدا کو اتنی محبت ہے کہ صرف خرچ کرنے والوں کی تعریف نہیں کرتا پروردگار، بلکہ ان کی ادا کا بھی ذکر کرتا ہے، دکھا کے خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ادا کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس وقت میں وہ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہا رات میں خرچ کرتے ہیں اور دن میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والوں کی ادا پر بھی خدا کی نظر ہے، خرچ کرنے والوں کے وقت پر بھی خدا کی نظر ہے۔ اب خود تصور کر لیجئے، جب خرچ کرنے والوں سے اتنی محبت ہو تو کنجوسوں سے کتنی نفرت ہوگی۔ جب خرچ کرنے والوں سے اتنی نفرت ہو تو پھر کنجوسوں سے کتنی نفرت ہوگی۔ جس طرح تاریخ اسلام میں کنجوس پائے جاتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں بھی کنجوس پائے جاتے ہیں، اور جیسے وہاں خرچ کرنے والے ویسے یہاں خرچ کرنے والے۔ مگر میں کیا کروں، ہر کنجوس بھی برابر نہیں ہوتا، ہر کنجوس برابر قبلہ تشریف فرمائے، ان کی موجودگی سے مستفید ہوتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بخیل کنجوس، ایک ہوتا ہے لئیم۔ لئیم وہ بھی کنجوس ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جیب میں پیسہ ہو اور خرچ کرتے ہوئے دم نکل رہا ہو۔ لئیم کون ہوتا ہے؟ لئیم زیادہ خطرناک ہے، خرچ کوئی اور کرے، دم کسی اور کا نکل رہا ہوتا ہے۔ خرچ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، دم کسی اور کا نکل رہا ہوتا ہے۔ اسلام کو بخیلوں سے خطرہ نہیں ہے، لئیموں سے خطرہ ہے۔ مال خدیجہ کا خرچ ہو رہا ہے، دم کسی اور کا نکل رہا ہے۔ مال خدیجہ کا خرچ ہو رہا ہے، دم کسی اور کا نکل رہا ہے۔ بخیل وہ جو جیب میں پیسہ ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرے، اور لئیم وہ جو خرچ کوئی اور کر رہا ہو اور دم کسی اور کا نکل رہا ہو۔ تو صرف دولت کے بخیل نہیں ہوتے، صرف دولت کے کنجوس نہیں ہوتے، صفات کے بھی کنجوس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سچ بولنے میں بخل کر رہا ہو وہ سچ کا کنجوس ہے، اگر کوئی سخاوت میں بخل کر رہا ہو وہ سخاوت کا کنجوس ہے، تو تعریف میں بخل کر رہا ہو تو تعریف کا کنجوس ہے۔ تو صفات کے بھی کنجوس ہوتے ہیں اور صفات کے بھی بخیل ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو شیعہ ہوتے ہوئے علی کے فضائل مجلس میں نہ پڑھ رہا ہو وہ بخیل ولایت ہے، اور جو اوروں کو پڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکے وہ لئیم ولایت ہے۔ بھی تو دیکھیں راہ خدا میں کون ہے مال خرچ کرنے والا، ہم بھی تو دیکھیں راہ خدا میں کون اپنے قیمتی شے دینے والا ہے۔ صرف دولت کی بات نہیں ہو رہی، صرف درہم اور دینار کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کے لیے جو شے محبوب ہے وہ آپ کا مال ہے۔ میرے لیے شیروانی محبوب، یہ میرا مال ہے۔ یہ انگوٹھی محبوب، یہ میرا مال ہے۔ یہ ٹوپی محبوب، یہ میرا مال ہے۔ جو آپ پسند کرتے ہیں، اب چاہے آپ کی اولاد ہو وہ بھی مال میں داخل ہے، چاہے آپ کا گھر ہو وہ بھی مال میں داخل ہے۔ کوئی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ مال کا اطلاق جتنی چیزوں پر ہوتا ہو وہ سب کا سب راہ خدا میں خرچ کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ شرف یا تو خدیجہ کے پاس ہے یا ابو طالب کے گھرانے کے پاس ہے۔ اگر گھر ہے تو وہ بھی قربان، اولاد ہے تو وہ بھی قربان، دولت ہے تو وہ بھی قربان۔ اللہ خرچ کرنے والوں سے محبت کر رہا۔ اب یہاں ایک لفظ ہے اور اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ينفقون۔ ينفقون، ينفقون خرچ کرنے والے، خرچ کرنے والے۔ یہ لفظ بنا ہے نفقہ سے، نون فے قاف، نفقہ، نفق کیا مطلب؟ نفق عربی میں ایسے غار کو کہتے ہیں جس کے دو راستے ہوں، ایک طرف سے آپ داخل ہوں دوسرے سے باہر۔
دو راستے ہونا شرط ہے. اگر آگے کا راستہ بند ہو جائے کہف ہو سکتا ہے، نفق نہیں ہو سکتا. توجہ چاہتا ہوں. اس لیے عرب ممالک میں جو انڈر پاس بنتے ہیں انہیں نفق کہا جاتا ہے. عرب ممالک میں جا کے دیکھیے گا، نفق انڈر پاس، وہ بھی غار ہے، ایک طرف سے گاڑی داخل ہو دوسری طرف سے باہر. تو نفق وہ جس کے دونوں راستے کھلے ہوں. اب کیونکہ یہاں غار کا ذکر ہے اور دونوں راستوں کے کھلے ہونے کا ذکر ہے اور اسی سے بنا ہے ینفقون، تو خرچ کرنے کے معنی کیسے پیدا ہوئے؟ ایسے پیدا ہوئے کہ دو راستے ہونا ضروری ہیں. تو ایک وہ راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ ہے. یعنی ایک راستے سے عطا ہوتی رہے اور انہیں فرما رہا ہے، اور دوسرے راستے سے وہ باہر عطا ہوتی جائے. تو وہ راستہ یہاں سے دے رہا ہے، یہ راستہ یہاں سے دے رہا ہے. دو راستے کھلے ہیں یا نہیں؟ اسی کو ینفقون کہا جاتا ہے. تو پروردگار کہتا ہے اگر تم نے یہاں سے لیا اور یہاں آیا اور یہ راستہ تم نے بند کر دیا تو ہم وہاں سے بھی تمہارا راستہ بند کر دیں گے. اس لیے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے تم لٹاتے جاؤ ہم عطا کرتے جائیں گے، تم لٹاتے جاؤ ہم عطا کرتے جائیں گے. اتنا عطا کیا آل محمد نے راہ خدا میں کہ خدا کی عطا ان پر مسلسل ہوتی رہے گی اور دنیا یہ طے کر لے گی مانگنے والے اور ہوتے ہیں، عطا کرنے والے اور ہوتے ہیں. مانگنے والے اور ہوتے ہیں، عطا کرنے والے اور ہوتے ہیں. اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ اسی سے بنا ہے منافق. نفق سے ینفقون بھی ہے، قبلہ ایسا ہی ہے، اور اسی سے منافق بھی ہے. ینفقون کے معنی تو بڑے اچھے ہیں اور منافق کے معنی اب جو آپ فیصلہ کر لیں جیسا آپ کو لگے. یعنی مادہ ایک ہی ہے، اچھے معنی بھی پیدا ہو رہے ہیں اور برے معنی بھی پیدا ہو رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جائے گا کہاں تک، جائے گا کہاں تک. کون خرچ کر کے ینفقون کی منزل پر آتا ہے اور کون منافقت کر کے منافق بن جاتا ہے. تو منافق کو بھی منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفق کی طرح منافق کے بھی دو راستے ہوتے ہیں. ایک طرف سے ایمان داخل ہو، دوسری طرف سے باہر آ جائے. ایک طرف سے غدیر میں ولایت مل رہی ہو، دوسری طرف سے کبھی جمل میں واپس ہو، کبھی صفین میں تو کبھی نہروان میں. یہ بات نیت پر ہے کہ کون ینفقون کی منزل پر ہو اور کون منافقت کی منزل پر ہو، منافقت کی منزل پر ہو. مگر یہاں ایک عجیب بات ہے، اللہ نے کہا یہ عطا کرتے ہیں راہ خدا میں سرن و علانیہ، چھپا کر اور دکھا کر. صاحبان فہم تشریف فرما، بچپن سے ہم نے یہ سنا نیکی کرو تو ایسے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہونے پائے. اللہ کہہ رہا ہے ان کی تو خصوصیت ہے کہ دکھا کے خرچ کرتے ہیں. اچھا، حدیثوں میں بھی ہے کہ کسی کی مدد کرو تو کسی کو خبر نہ ہونے پائے، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے دکھا کے خرچ کرنے والے ہیں اور چھپا کے خرچ کرنے والے ہیں. اب یہ دو تلواریں ایک نیام میں کیسے ہے؟ تو مختصر جواب یہ ہے، تعریف تو دونوں مدح کی منزل پر ہے بات کہ دکھا کر بھی خرچ کر رہے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کر رہے ہیں. تو بات صرف اتنی ہے کہ جہاں پر دکھا کے خرچ کرنا ہوگا
وہاں پہ دکھا کے دیا جائے گا، اور جہاں پر چھپا کے خرچ کرنا ہوگا وہاں پہ چھپا کے خرچ کیا جائے گا۔ اب آپ پوچھیں کہ کیسے؟ جہاں معاملہ خالق اور بندے کا ہو وہاں ایسے چھپا کے عطا کریں گے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، اور جہاں کنجوسوں کو جلانا ہو، غیرت دلانا ہو، وہاں دکھا کے خرچ کرنا ضروری ہے، وہاں دکھا کے خرچ کرنا ضروری ہے۔ توجہ رہے، تو بہت سی نیکیاں چھپا کے کرنے کا حکم ہے، بہت سی نیکیاں دکھا کے کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہاں پر دکھانا ہے اور کہاں پر چھپانا ہے۔ اگر چیز چاہے گا تو چار دیواری میں بھی مجلس ہو جائے گی، لیکن جب یہ یزیدیوں کو جلانا ہوگا تو جلوس کی شکل میں دکھا کے اداکاری کرنا واجب ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں شبیداری میں اتنی نمائش کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور جناب یہ اتنی لائٹیں اور اسپیکر اور یہ نظر و نیاز دکھانے کی ضرورت کیا؟ ان سے کہو یہ بھی حسن قرآن ہے، کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے، کہاں پہ نمایاں کرنا ہے اور کہاں پہ چھپانا ہے۔ تو خدا نے بھی طے کر لیا، خدا نے بھی طے کر لیا۔ بہت سے کام ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہم چھپا کے کریں گے، اور بہت سے ہمارے کام ایسے ہیں جو ہم دکھا کے کریں گے۔ اور نہیں فرمایا آپ نے، کچھ کام اللہ چھپا کے کرتا ہے، کچھ کام اللہ دکھا کے کرتا ہے، کچھ کام اللہ دن میں کرتا ہے، کچھ کام اللہ رات میں کرتا ہے۔ اب اس کو کہاں لے جاؤں کہ پیغمبر کے سارے کام چھپا کر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پہلی وہی کہاں آئی؟ غار میں۔ چھپے ہیں، تنہا ہیں یا نہیں ہیں؟ ہجرت کہاں ہوئی؟ میں غور نہیں فرما رہا، چھپ کر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو پھر بولیے ہوئی ہے۔ معراج کہاں ہوئی ہے؟ سارے کام حبیب کے چھپا کر کیے ہیں، اور طے کر لیا علی کا کام چھپا کے نہیں کریں گے، غدیر میں ولایت کا اعلان کریں گے۔ ابھی میں نے بزم فاطمہ میں کسی مجلس میں اشارتاً تذکرہ کیا تھا کہ رسول کے سارے کام رات میں ہوئے، مرتضیٰ بھائی تشریف فرمائے، خرم صاحب بیٹھے ہیں، اور علی کے سارے کام دن میں ہوئے۔ طے کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، پہلی وہی رات میں آئی، معراج رات میں ہوئی، شب ہجرت رات میں ہوئی، شق القمر کا معجزہ رات میں ہوا، اور علی کے سارے کام دن میں کروائے۔ بدر دن میں ہے، احد دن میں ہے، خیبر دن میں ہے، حنین دن میں ہے، بتوں کا توڑنا دوپہر میں ہے۔ ارے غدیر کا اعلان تو ایسا دن میں ہوا کہ الیوم علی کا ہو کر رہ گیا، اور علی کو سورج کا معجزہ دیا تو دن میں دیا، رات میں نہیں دیا ہے۔ پیغمبر کو چاند کا معجزہ دیا، علی کو سورج کا معجزہ دیا۔ بات یہ ہے کہ چاند نکلتا ہے رات میں اور رات چھپی ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے دن میں اور دن ظاہر ہوتا ہے۔ علی کو دن کا معجزہ اس لیے دیا کہ حشر میں یہ نہ کہہ سکو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلامت رہیں۔ اس لیے رات میں بھی خرچ ہے، دن میں بھی خرچ ہے، دکھا کر بھی خرچ ہو رہا ہے، چھپا کر بھی خرچ ہو رہا ہے۔ علی کے بعد درہم آئے، 4 درہم ہاتھوں پر، اور سوچ رہے ہیں کیسے خرچ کروں، کیسے خرچ کروں۔ اس کا مطلب ہے خرچ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، خرچ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنا بڑی بات نہیں ہے، پیسہ خرچ کر لیجئے، نتیجہ صفر، کوئی فائدہ۔ کم خرچ بالا نشین ہو تو سمجھ میں آئے، یعنی کم پیسوں میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہو کہ دنیا حیران رہ جائے کہ لاکھوں میں وہ کام نہ ہو سکا کہ جو چند پیسوں میں ہو گیا۔ دنیا حاجتیں پوری کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتی ہے، مگر حاجت پوری نہیں ہوتی۔ ہم چند روپے خرچ کر کے سیدہ کی کہانی مان لیتے ہیں۔
اب یہاں پہ کیا ہوا، خرچ تو سب کر رہے ہیں مگر طریقہ سب کا خرچ کرنے کا الگ الگ ہے۔ علی نے ہاتھ پہ درہم دیکھے اور کہا کیسے خرچ کروں، کیسے خرچ کروں، لہذا طے کیا ایک چھپا کر، ایک دکھا کر، ایک دن میں، ایک رات میں، غور ہی نہیں فرمایا آپ نے۔ چاروں درہم علی صدقہ کر رہے ہیں، علی سے بہتر صدقہ کرنا کسی کو آتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صدقہ دے کے پیغمبر کے پاس آئے اور ایک مرتبہ دیکھا رسول مسکرا رہے تھے، کہا یا علی یہ بتاؤ کیا تم نے راہ خدا میں کچھ خیرات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا ابھی ابھی جبریل آیت لے کر آئے ہیں، ابھی ابھی جبریل آیت لے کر آئے ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ علی کی ادا اتنی پسند آئی کہ آیت میں ادا کا بھی ذکر ہے، وقت اتنا پسند آیا کہ وقت کا بھی ذکر ہے۔ گویا بتایا آیت اترنے کے بعد عمل کرنا اور ہوتا ہے، عمل کر کے آیت اتروا لینا اور ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب مجھے اتنا بتائیے، صاحبان فہم تشریف فرما اور خدا ان کے سائے کو باقی رکھے، جہاں میں مولانا حیدر علی رئی صاحب سلیم تشریف فرما، اختر محمود آبادی صاحب تشریف فرما ہے، تو میں یہ عرض کروں کہ جو 4 درہم خرچ کرنے میں اتنا اہتمام کرے، جب وہ رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب وہ رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور باریکی سمجھ لیجئے، صدقہ نہیں دیا ہے، مال کی بھی تو قسمیں ہیں، مال کی بھی تو قسمیں ہیں، صدقے میں بھی قسمیں ہیں، صدقہ واجب، صدقہ مستحب، اس میں بھی قسمیں۔ اچھا بھائی سید کا صدقہ سید کو جائے گا، غیر سید کا صدقہ سید کو نہیں جائے گا، یہ بھی تو مسائل ہیں۔ پھر مال کی قسموں میں زکوٰۃ الگ ہے، خمس الگ ہے، مہر کی رقم الگ ہے تو مال میں ہی، مال کی بھی تو قسمیں ہیں، تو دیکھا جائے گا مال کون سا ہے۔ علی نے رکوع میں صدقہ نہیں دیا ہے، صدقہ نہیں دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں صدقہ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے صدقے کی لمٹ نہیں ہے، صدقے کی لمٹ نہیں ہے، 1 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ ہی کہا جائے گا، زیرو لگنے کے بعد نام نہیں بدلے گا، لیکن زکوٰۃ کا نام بدل جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا سلیبس ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اگر خمس نکالیں گے تو 5واں حصہ ہی ہوگا، اگر آپ نے چھٹا کر دیا تو کچھ بھی ہو خمس نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ 40واں حصہ ہو، اگر 41واں کر دیں گے کچھ بھی ہو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے صدقے میں پابندی نہیں تھی، زکوٰۃ میں پابندی تھی۔ اب پابندی کیسے پتہ چلے گی؟ فائدے ہیں اس کے۔ مثلا مرتضی بھائی تشریف فرما ہے، اب دیکھیے اسلام نے عزت کیسے بڑھائی، زکوٰۃ دینے والوں کی عزت کیسے بڑھائی۔ مرتضی صاحب اگر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دیں، اچھا اگر صدقے میں دیں گے کوئی نہیں پوچھے گا، صدقہ ہے دے دیا، لیکن اگر زکوٰۃ دیں گے تو پہلے تو لوگ کہیں گے بھائی ماشاءاللہ کتنے اچھے آدمی ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، شیعہ ہو کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور نہیں فرما رہے آپ، اس لیے کہ زکوٰۃ میں شیعوں کے بڑے نازک معاملات ہیں۔ بینک میں پوچھتے ہیں شیعہ ہیں یا سنی ہیں، لوگ کہتے ہیں اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں، مسلک کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ کہنے لگے اگر سنی ہے تو زکوٰۃ ہم خود بخود کاٹ لیں گے بغیر بتائے، اور اگر شیعہ ہیں تو شیعہ جو ہیں وہ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے یہاں حرام ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ عطا کریں گے، اور ہی نہیں فرما رہے۔ اس چکر میں سب کے سب شیعہ ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہیں کفر نہ آیا، زکوٰۃ میں تو آیا۔ جو کہیں کافر نہیں ہو پا رہے تھے زکوٰۃ نے آ کے سب کو کافر کر دیا۔ اور ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ لوگوں نے ہم سے پوچھا شیعہ کتنے ہیں پاکستان میں؟ ہم نے کہا جا کے بینک اکاؤنٹ چیک کر لیجئے، جتنے شیعوں کے نام سے ہوں تو گنتے جائیے کہ کتنے شیعہ پاکستان میں
آباد ہیں، لہذا زکوٰۃ کے معاملات بڑے نازک ہیں، توجہ رہے۔ اب اگر یہ زکوٰۃ دیں گے 1,00,000 روپے کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ 40واں حصہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی 40 روپے ہیں، 1 روپے کی زکوٰۃ جائے گی، تو اگر 1 روپیہ کوئی دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مالیت پتہ چل رہی ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ ملکیت پتہ چل رہی ہے۔ صدقے میں نہیں پتہ چلتا اس کے پاس کتنا پیسہ بینک اکاؤنٹ کے اندر ہے، لیکن زکوٰۃ بتا رہی ہے جب 40واں اتنا ہے تو 40 گنا جو اس کے پاس ہے وہ کتنا ہوگا؟ 1,00,000 زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ 40 لاکھ تو اس کے پاس تھا، جبھی تو 1,00,000 دے رہا ہے۔ علی نے رکوع میں صدقہ نہیں دیا ہے بلکہ زکوٰۃ دی ہے، اور زکوٰۃ دینے کے بعد ولایت کی آیت نازل ہوئی ہے، اور زکوٰۃ میں وہ انگوٹھی گئی ہے کہ جو ملک سلیمان کو چلانے والی تھی، بتانا تھا یہ 40واں حصہ دے رہا ہو، 40 گنا کا مالک ہو۔ اب اگر جاننا ہو اس کا نام کیا ہے تو آیت ولایت میں نازل ہو رہی ہے۔ جب 4 درہم ایسے خرچ کریں تو زکوٰۃ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر جب خیبر سے واپسی پہ 40 ناقوں پر سونا لاد کے علی چل رہے ہوں کہ جو خیبر کے مال غنیمت میں نہیں ہے، مال غنیمت بڑے بڑے غنی ہو گئے خیبر کے بعد، بڑے بڑے غنی ہو گئے خیبر کے بعد، اس لیے کہ غنیمت میں جو ملا ہے، غنیمت میں، اور یہ خیبر ہونا بھی غنیمت ہے۔ صلوات پڑھیں مولانا عباس۔ لیکن یہ جو 70 ناقے ہیں، مشہور واقعہ ہے، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ خیبر کا مال نہیں ہے۔ غشام خیبری جس نے قمر کو گرفتار کیا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کے پاس بھی خزانہ تھا، علی قمر کو چھڑانے گئے، قتل ہوا، اس کے بدلے میں جو مال ملا ہے وہ 70 ناقوں پہ بار تھا، اور لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی لطف یہ نہیں ہے کہ 70 ناقے لے کر چلے، لطف یہ ہے اتنے ناقوں کی مہار قمر کے ہاتھ میں ہے، غلام کے ہاتھ میں مہار دی کہ جس کا غلام اس قابل ہو کہ ہزاروں سونا اور چاندی اپنے ہاتھ میں بے نیازی کے ساتھ لے کے چل رہا ہو، تو پھر جناب امیر کا عالم کیا ہوگا؟ چلتے جا رہے ہیں، سرحد مدینہ پہ پہنچے، نابینا پکار کے کہہ رہا ہے کہ ذرا اللہ کے نام پہ ایک روٹی تو مل جائے۔ ایک روٹی مانگی تھی، کہنے لگے روٹی دو، ابر روٹی دو۔ روٹی کیسے دوں؟ روٹی تو دسترخوان میں، پورا دسترخوان دے دو، دسترخوان تو صندوق میں، تو پورا صندوق دے دو، صندوق تو ناقے پر ہے، پورا ناقہ دے دو۔ غور ہی نہیں فرما رہے، ناقہ قطار میں لگا ہوا ہے، کہنے لگے پوری قطار دے دو۔ ایک مرتبہ قمر نے مہار کو چھوڑا، ایک طرف کو دوڑا، کہ قمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ پہرے سخا جوش پر ہے، ایسا نہ ہو خزانے کے ساتھ مجھے بھی رائے خدا میں دے دے۔ بھائی جو جملہ سنانے کا ہے وہ سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کی بینائی آ گئی اور اس نے کہا اپنی غلامی دے دیجئے اور یہ خزانہ یہاں سے لے لیجئے۔ علی والوں کی بے نیازی دیکھی، 70 ناقے سونے سے بھرے ہوئے ہیں، اور کہہ رہا ہے یہ لے لیجئے، اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے، اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ علی والوں کا مزاج آپ نے دیکھا، اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ امیر امام حر جو راجہ صاحب کے داماد بھی تھے، انہوں نے اپنے آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ لکھا ہے۔ کہنے لگے تاج پوشی کی رسم تھی، اور پری والی رسم جب بڑے ہو گئے تھے تو جو گورنر تھا اودھ کا، اس کے ہاتھوں سے تاج رکھا جانا تھا۔ علی والے غیروں کے ہاتھ سے تاج رکھوائے؟
غیروں کے ہاتھ سے تاج اپنے سر پہ رکھوائیں. کہنے لگے رسم سے پہلے ادا خانے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آ کر اپنی ماں سے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر تاج رکھیے. بتانا یہ تھا یہ جاہ و حشم، یہ دولت، یہ الفت، یہ محبت اہل بیت یا تو ماں کا صدقہ ہے یا آل محمد کا صدقہ ہے. یہ ساری دولت کام کی ہے اگر آل محمد ہے. یہ تاج پوشی تب تاج پوشی ہے اگر آل محمد ہیں. اس لیے ادا خانے کے دروازے پر اپنے سر پر تاج رکھوایا اور علی 70 ناقے دے کر آ رہے ہیں گھر. تو خبر تو زہرا تک بھی گئی ہوگی کہ شوہر آ رہا ہے، 70 ناقے ہیں، سونے سے لدے ہوئے ہیں. اگر کوئی اور ہوتی تو امیدیں آ جاتی ہیں. اتنا سونا لائے گا تو یہ ہوگا، اتنی دولت لائے گا تو یہ ہوگا. زندگی کے دن پھر جائیں گے، ارے دن اور رات بدل جائیں گے. یہی تو فرق ہے اور عورتوں میں اور محمد کی بیٹی میں. جملہ ضائع مت کیجیے گا. ایک مرتبہ علی گھر پہنچے تو زہرا نے دیکھا ہاتھ خالی ہے، ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. تو ایک مرتبہ کہا ابو الحسن کیا ہوا؟ کہ سب کچھ راہ خدا میں دے کے آ رہا ہوں. کوئی اور ہوتی تو منہ بگڑ جاتا، مزاج بگڑ جاتا، مگر یہ نبوت کی بیٹی ہے. مصلی کو بچھایا، شکر کا سجدہ کیا اور کہا مالک تیرا شکر ہے ایسا شوہر فاطمہ کو عطا کیا ہے. بلند ترین صلوات. ایسا شوہر عطا کیا ہے. عطا بھی تو ایسی ہو، عطا بھی تو ایسی ہو. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اپنے عہد کے سخی ترین لوگوں میں مشہور تھا. کوئی زمین بک نہ رہی ہو عبداللہ خرید لیں گے. زمیندار تو تھے. تو بھی جملہ کہہ دوں، بھوتراب کا داماد بھی زمیندار نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ عبداللہ بن جعفر کوئی بھی زمین وہ خرید لیتے تھے، لیکن اس سے پہلے چل کے دیکھتے تھے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زمین پہ چل کے بتا دیتے ہیں یہ ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر کی زمین تھی بنجر، بیکار، ناکارہ، نہ ہل چل سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے، نہ کنواں کھود سکتے ہیں. کہنے لگے بھائی بیچنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ اچھی قیمت عبداللہ بن جعفر دیں گے. آئے عبداللہ زمین بیچنی ہے، خریدو گے؟ کیا قیمت ہے؟ جو بھی منہ مانگی قیمت تھی اوروں سے زیادہ، وہ عبداللہ بن زبیر نے بتا دی. کہنے لگے اچھا چلے. زمین پہ ٹہلے، واپس آئے. غلام سے کہا قیمت دے دو، قیمت دے دو. اس نے کہا حضور فیصلہ کر لیا آپ نے؟ کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں قیمت دے دو. توجہ کیجیے گا، قیمت ادا ہو گئی. زمین کس کی ہو گئی؟ عبداللہ بن جعفر کی. وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، شکر کا سجدہ کیا. جیسے ہی سجدہ کر کے اٹھے اور مصلی کو ہٹایا، ارے دھار مارتا ہوا چشمہ جاری ہو گیا. تیزی کے ساتھ چشمہ جاری ہو گیا. چشمے جاری ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ زمین عرب میں، ملک عرب میں اس کی قیمت کتنی زیادہ تھی کہ چشمہ ہے، چشمہ ہے. توجہ کیجیے گا. کہنے لگا عبداللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ چشمہ تو پہلے تھا ہی نہیں، تم نے کیسے ظاہر کر دیا؟ کہنے لگے یہ مت پوچھو، یہ مت پوچھو. اس کا داماد ہوں جو رازوں کو ظاہر کرنے والا تھا، جو بڑے بڑے رازوں کا جاننے والا تھا. مجھ سے مت پوچھو چشمہ کہاں سے آیا. عبداللہ تمہارے پاس تو بہت دولت ہے، ایسا کرو یہ پیسے واپس لے لو، تمہیں تو بہت زمینیں مل جائیں گی، میری زمین مجھے واپس کر دو. دیکھیے نیت بدلی یا نہیں، نیت بدلی یا نہیں. کہا عبداللہ یہ پیسے لے لو اور زمین مجھے واپس کر دو. عبداللہ نے کہا سنو، پیسے تو میں لے لوں گا، زمین تمہاری ہو جائے گی، مگر یہ بتاؤ جو میری دعا وہاں تک گئی ہے وہ واپس کہاں سے آئے گی؟
خرچ کرنا آسان نہیں ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر ایک آیت تو ایسی ہے قرآن میں، آپ لاکھ اختلاف کریں، اہل سنت نے بھی مانا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، چاہے وہ زمخشری ہوں، فخر الدین رازی ہوں، کوئی بھی ہو، سب نے لکھا ہے یہ آیت متفق علیہ صرف اور صرف علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ میں پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے صاحبان ایمان، اگر رسول کے کان میں کوئی بات کرنا ہو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ کیا ٹیکس لگایا ہے رسالت کا؟ جملے کا لطف نہیں لے رہے آپ۔ اچھا پہلے 2-3 جملے سن لیجئے۔ مودودی کی جو تفسیر ہے 6 جلدوں میں، اس میں کہیں بھی آپ کو مولا علی کے فضائل نہیں ملیں گے۔ ایسا لگتا ہے قسم کھا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچھا ہمیں اس پہ شکایت نہیں ہے کہ انہوں نے مولا علی کے فضائل لکھے نہیں لکھے، وہ تو جو دوسرا کام کر گئے بھائی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ اختر صاحب سے بعد میں پوچھ لیجیے گا، ویسے بھی صاحبان فہم تشریف فرما ہے۔ تو اب کیا ہوا جناب، انہوں نے پوری تفسیر میں 6 جلدوں میں کہیں بھی مولا کے فضائل نہیں لکھے، لیکن جب سورہ مجادلہ میں پہنچے تو اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں یہ آیت تو علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی جو کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ اسے ماننے کو تیار ہے۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت نجوا۔ آیت نجوا، نجوا ہے مناجات سے، اس کے معنی کان میں بات کرنا، سرگوشی کرنا، جسے دوسری زبان میں کانا پوسی کہا جاتا ہے۔ بہت احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اچھا لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال کان میں باتیں کرنا۔ اور علامہ ہلی کی جو کتاب ہے نہج الحق، کہ جو امامت کے موضوع پر ہے اور دلائل ہیں اس میں، اس کی رد میں فضل ابن روزبہان نے کتاب لکھی تھی ابطال باطل، اس میں اس نے جو بغض نکالا ہے اہل بیت کے لیے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ بھی اس میں لکھ رہا ہے کہ آیت نجوہ تو علی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے آیت کے تیور کیا ہیں۔ پیغمبر مسجد میں آئے، 10 لوگ یہاں سے آئے، کان میں باتیں شروع، 50 لوگ وہاں سے آئے، کان میں باتیں شروع۔ اب یہ ہوتا ہے اپنے کو وی آئی پی ظاہر کرنا، یعنی صدارت ہو اور کوئی کان میں باتیں کرے اسٹیج پر آ کر، یا پریس کانفرنس میں آپ اکثر دیکھتے ہیں لوگ کان میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بات کوئی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نظر میں ہم وی آئی پی ہو جائیں، اپنے کو کچھ بنا دیں۔ تو کان میں بات کرنے کا مطلب ہے ہم بھی ہیں۔ اب اتنا بتا دیجئے، آپ تو اپنا شرف بڑھا رہے ہیں رسول کے کان میں بات کر کے، خود نبی سے اس کے کان میں بات کر رہے ہو۔ علی کے علاوہ کسی کے کان میں پیغمبر نے بات نہیں کی ہے، اتنی گفتگو کی ہے علی کے کان میں رسول نے کہ علی کا ایک نام رکھ دیا محمد کا کان۔ چڑ میں، حسد میں، جلن میں کہہ رہے ہیں محمد کا کان ہے، یہ محمد کا کان ہے۔ اتنا بتا دو ابھی تو محمد کے کان ہیں، برداشت نہیں ہو رہا، کل جب اذن اللہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ید اللہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ محمد کا کان آ رہا ہے، محمد کا کان آ رہا ہے، توجہ رہے۔ اب کیا ہوا؟ کان میں باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر ہٹا تو نہیں سکتے، دھکا تو نہیں دیں گے، رسول شان رسالت کے خلاف ہے۔ ادھر وہ دیکھ رہا تھا میرے محبوب کے ساتھ ایسا سلوک، ارے آیت نازل کرو، جبریل لے جاؤ اور جا کر کہو اب جسے کان میں بات کرنی ہے پہلے صدقہ نکال کے آئے، پہلے صدقہ نکال کے آئے۔ اب ہم بھی تو دیکھیں کون راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، ایک یہ موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، ہم بھی تو دیکھیں کون راہ خدا میں پیغمبر سے بات کرنے کے لیے اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے۔ ٹیکس لگا دیا، اب جب نبی مسجد میں آئے مسجد خالی، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اب اشارے سے تو بلا نہیں سکتے، کیوں؟ پابندی عائد ہو چکی ہے، پابندی عائد ہو گئی ہے، پیسے دو، آؤ آ کر بات کرو۔ اب 3 طبقے ہیں، ایک وی آئی پی طبقہ ہے، ایک مڈل کلاس ہے،
اور ایک فقیر ہیں جو خود محتاج صدقہ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ فقیر تو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا ہم تو خود صدقہ لیتے ہیں، ہم تو خود صدقہ کھاتے ہیں، تو بھائی ہم کہاں سے صدقہ دیں گے رسول سے بات کرنے کے لیے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور وہی سب سے زیادہ تھے۔ تو جملہ کہہ دوں، تاریخ اسلام میں نبی سے قریب آنے کی کوشش سب سے پہلے صدقہ خوروں نے کی ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ آجا صاحب پیچھے ہٹ گئے، اب رہ گئے امیر، پیسہ تو تھا، ان کا کوئی بات کرنی ہوگی سامنے کر لیں گے، پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ میڈل کلاس وہ شریف لوگ تھے، ان کو کان میں بات کرنے کی ضرورت، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب سناٹا ہے، آیت تو اتر گئی، آیت تو اتر گئی، اور آیت پوری نہیں ہوگی جب تک کوئی نہ کوئی ایک عمل کرنے والا نہ ہو۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب سارے کنجوس پیچھے ہٹ گئے تب ابو طالب کا بیٹا آگے بڑھا۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں، کل سخاوت آگے بڑھا، کل ایمان تو تھا، کل سخاوت بھی تو تھا، آگے بڑھا۔ علی کے پاس ایک دینار ہے، اور اس عہد میں، اب میں اس پہ پوری تقریر کر چکا ہوں کہ دینار کیسے بنتے تھے، ان کی ماہیت کیا تھی، وغیرہ وغیرہ موجود ہے، تقریر آپ چاہیں سن سکتے ہیں۔ ایک دینار 10 درہم کے برابر، کرنسی سمجھ گئے آپ؟ اب علی کی ذہانت دیکھیے، بھائی امام اپنی جگہ، معصوم اپنی جگہ، لیکن بہرحال چوتھے خلیفہ بھی تو ہیں، تو وہ اپنی نظر سے دیکھ لیں، یہ بڑوں بڑوں کو جو خیال نہ آیا۔ علی بتا رہے ہیں کہ آیت پہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ اب کیا کیا، ایک دینار اگر صدقہ دیتے تو ایک بار بات ہوتی، سمجھے ہی نہیں آپ۔ علی نے کہا اس کو کنورٹ کیا جائے، ایک دینار کو 10 درہم میں کنورٹ کیا، کہنے لگے اب 10 مرتبہ بات ہوگی، اب میں 10 سے ادب جوڑوں گا، یا علی ایک مرتبہ بات کر لیجئے کان میں، ایک دینار صدقہ دے دیجئے اور کان میں بات کر لیجئے، آیت پھر بھی پوری ہو جائے گی۔ علی کہیں گے نہیں نہیں، 10 مرتبہ صدقہ دوں گا، صدقہ دوں گا، سوال کروں گا، پھر صدقہ دوں گا، پھر سوال کروں گا، پہلی بار صدقہ دے کر امت کو موقع دوں گا، آؤ تم بھی صدقہ دو، دوسری بار صدقہ دوں گا، پھر موقع دوں گا، آؤ تم بھی صدقہ دو۔ 10 مرتبہ صدقہ دینے کے بعد علی یہ کہنے کے دعوے دار ہے کہ حشر میں جب میں یہ کہوں کہ اس آیت پر سوائے میرے کسی نے عمل نہیں کیا، تو تم یہ مت کہنا علی نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ 10 سوالات ہیں، اب مجھے نہیں پتا کتنا، میرے خیال سے وقت تو پورا ہو گیا، کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چند سوال کر کے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ صدقہ دیا، آئے، کان میں بات کی، اب غیر ضروری بات تو نہیں ہوگی، ظاہر امامت گفتگو کر رہی ہے نبوت کے کان میں، آپ گفتگو کے تیور کیا ہوں گے؟ پہلا سوال، یا رسول اللہ توحید کیا ہے؟ پہلا سوال توحید کا۔ اگر کوئی اور ہوتا مسجد کا مولوی کہتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اگر آپ پوچھنا لا الہ کیا ہے تو کہے گا پاکستان، غور ہی نہیں فرما رہا ہے، لوگوں نے تو پاکستان کا مطلب لا الہ بنایا ہوا ہے۔ علی پوچھ رہے ہیں توحید کے سب سے بڑے علمبردار، اب یہ علمبردار کا مدہ تب لیں گے جب میں جواب دوں گا، علمبردار ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے ہی پوچھا یا رسول اللہ توحید کیا ہے، فوراً کہا یا علی توحید کو وفا کہتے ہیں، توحید کو وفا کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا وفا ہوگی تو توحید ہوگی، اور اگر توحید وفا نہ ہو تو توحید کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ یوم الست وعدہ کر کے آئے تھے کہ تجھے ایک مانیں گے، محمد کو رسول مانیں گے، ہم لات کو نہیں مانیں گے، عزا کو نہیں مانیں گے، تو جو دنیا میں آ کے لا الہ کہے وہ وفادار ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا عباس کی وفا کا اعلان، وفا کا ذکر ہے یا معرفت توحید کا ذکر ہے؟ اور پھر
پھر اگر یہ علام عباس کی وفا کی علامت ہے تو پیغمبر کہہ چکے وفا توحید ہے، تو یہ وفا کی بعد میں علامت بنے گا، توحید کی علامت پہلے ہے۔ یا علی توحید کو وفا کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ کشر، شرک فساد ہے۔ توحید کا الٹ کیا ہے؟ شرک۔ توحید وفا ہے اور شرک کیا ہے؟ فساد۔ اس کے بعد کا یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ یہ وہ پوچھ رہا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، اور وہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے پیچھے پیچھے ہے، وہ آگے آگے ہے۔ حق کی تشریح رسول کی زبان سے سنیے۔ یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ کہنے لگے یا علی اسلام، قرآن اور تمہاری ولایت۔ اچھا ساری تشریحات ایک لفظ میں ہیں، لیکن حق کی تشریح 3 لفظوں میں ہے، اسلام، قرآن اور ولایت۔ اب اپنی بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حق کے جو معنی ہیں لغوی وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور نوجوان بیٹھے ہیں تو 2 جملوں میں سن لیجئے۔ امام راغب اصفہانی کی جو کتاب ہے مفردات القرآن، اس میں حق کے معنی لکھے ہیں، انہوں نے مثال لکھی ہے کہ ایک ہوتی ہے چوکھٹ، ایک ہوتا ہے دروازہ۔ چوکھٹ اور دروازے جہاں جوڑتے ہیں اس کے لیے قبضہ چاہیے ہوتا ہے، قبضہ جوڑتا ہے اور قبضہ ہٹا دیں تو دروازہ اپنی جگہ سے نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ کہنے لگے اس قبضے کو حق کہا جاتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے آپ، کہنے لگے جو 2 بڑی چیزوں کو جوڑے اسے حق کہا جاتا ہے۔ علی نے پوچھا تھا حق کیا ہے؟ کہنے لگے اسلام، قرآن اور ولایت۔ بتانا یہ تھا اسلام چوکھٹ کی طرح ہے، قرآن دروازے کی طرح ہے، ولایت اس قبضے کی طرح ہے۔ اگر ولایت ہٹاؤ نہ اسلام رہے نہ قرآن رہے۔ پوچھتے جا رہے ہیں، صدقہ دیتے جا رہے ہیں، سوالات کرتے جا رہے ہیں۔ اب تفصیل بہرحال کسی اور موقع پہ عرض کروں گا۔ آخری 2 سوال سن لیجئے۔ یا رسول اللہ سرور کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ کہنے لگے جنت۔ جنت، سرور اور خوشی کیا ہے؟ جنت۔ تو جنت ملے گی نہیں جب تک جوانانے جنت کے سرداروں کی محبت نہ ہو، اس لیے ہم اسی میں سرور محسوس کرتے ہیں۔ آخری سوال، راحت کیا ہے؟ راحت کیا ہے؟ یا علی اپنے رب سے ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کا نام راحت ہے۔ یہ آیت نجوہ ہے، یہ علی کے 10 سوالات ہیں، یہ نبوت اور امامت کی سرگوشیاں ہیں۔ مناجات، آپس میں کان میں باتیں ہو رہی ہیں، بھائی توجہ رہے۔ ادھر علی نے 10واں سوال پوچھا، ادھر 10واں جواب رسول نے دیا۔ توجہ چاہتا ہوں آخری جملے تقریر کے۔ جہاں تک آیت اتری تھی اس کے بعد کی آیت اللہ نے روک کے رکھی تھی۔ جیسے ہی علی نے 10 سوالات پورے کیے، اگلی آیت کا ٹکڑا نازل ہوا، اشفقتم، کیا تم لوگ ڈر گئے؟ کیا تم لوگ گھبرا گئے؟ پیغمبر نے یہ آیت جب پڑھی تو علی نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یا علی یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، اب اس آیت پہ عمل کرنا حرام ہے۔ نہیں پہنچ رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک تم سوال پوچھ رہے تھے جائز تھا، اب تم نے سوال پورے کیے، اب جو اس پہ عمل کرے گا وہ عمل حرام کہلائے گا، اس لیے کہ آیت اللہ نے واپس لے لی ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ خدا یہ چاہتا تھا آیت نازل ہو، علی عمل کرے، آیت منسوخ ہو، تاکہ اب قیامت تک سوائے علی کے کوئی عمل ہی نہ کر سکے۔ سوائے علی کے کوئی عمل نہ کر سکے۔ اور اگر اسی بات کو میں دوسرے لفظوں میں بدل کے کہہ دوں، کیونکہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اہل نظر تشریف فرما ہے، تو بھائی جواہر پارے تو انہی کے سامنے رکھے جاتے ہیں،
ناقدروں کے سامنے تو نہیں رکھے جائیں گے. آپ جیسے قدردان ہو تو جملہ سن لیجئے. 10 سوال جب تک نہ ہوئے اس وقت تک آیت پوری نہیں ہوئی, آیت اس وقت تک منسوخ نہیں ہوئی. 10 سوال پورے ہوئے, خدا نے آیت کو لاک کر دیا, اب قیامت تک کوئی عمل نہیں کرے گا. پتہ چلا جب اللہ نے یہ دیکھا کہ علی کی جیب کے 10 درہم ختم ہو چکے ہیں, اب علی کے بعد دینے کو کچھ نہیں ہے, تو بتانا یہ ہے آیت علی کی جیب کو دیکھ کے ہوتا ہے. آیت کی نظر علی کے درہموں پر ہے. اگر آیت نازل نہ ہوتی تو باقی درہم کہاں سے آتے؟ بظاہر تو 10 تھے, لہذا وہاں پہ روک دیا. اب اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آل محمد سے بڑا عطا کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا. اور جو ان کے چاہنے والے ہیں جب ان کی سخاوت کے قصے سنتے ہیں تو ان میں فطری سخاوت آ جاتی ہے. راجہ صاحب محمود آباد اسی میدان کے مسافر, کیا مدرسۃ الواعظین اور کیا شیعہ قوم کی سرپرستی. صرف اگر کتابیں گنواؤں کہ جو کتابیں انہوں نے شائع کروا دی ہیں, مہذب اللغات 14 جلدوں کا لغت, مہذب لکھنوی کا لکھا ہوا جس سے بڑا لغت اردو میں نہیں ہے, اور فخر ہے کہ شیعوں کا لکھا ہوا ہے. اردو میں اس سے بڑا لغت نہیں ہے, اور اگر ہوگا تو وہ اس کا محتاج ہوگا, اس سے دیکھ کے لکھا گیا ہوگا. سادات کا لکھا ہوا لغت ہے. اور چھپوانے والے کون؟ راجہ صاحب. ادارہ بنایا دار التصنیف والتالیف, دار التصنیف والتالیف امیریہ, جہاں سے بڑی بڑی کتابیں چھپیں. پہلا نہج البلاغہ کا ترجمہ سلسبیل فصاحت ان کے استاد مولانا ظفر مہدی گوہر صاحب کا اس ادارے سے شائع ہوا. بڑی بڑی خدمات ہیں, بڑے بڑے مدرسے بنائے, امیر الدولہ پبلک لائبریری بنائی. قوم کے لیے وہ خدمات ہیں جو بھلائی نہیں جا سکتی. قائد اعظم قاتلانہ حملہ ہوا کراچی میں. ایم اے اصفہانی, ابو الحسن اصفہانی, جن کے نام پہ روڈ ہے. لوگ روڈ کا نام جانتے ہیں, شخصیت نہیں پتہ کسی کو. انہوں نے کہا ہمارے قائد پہ حملہ ہوا ہے, ہسپتال کی ضرورت ہے. جناح ہسپتال بنوایا. مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کیا سن رہے ہیں. جناح ہسپتال کی بنیاد بھی ہم نے رکھی ہے. اور یہ جو آج بڑے مزے سے PIA میں سفر کرتے پھر رہے ہیں, ان کو جا کے بتاؤ یہ بھی شیعوں نے بنائی ہوئی ہے. اور آج یہ بینک الحبیب اور حبیب بینک اور یہ جو بینک چل رہے ہیں, کوئی جا کے کہہ دے یہ بھی ہمارا بنایا ہوا ہے. اور جب ترانے پڑھے جائیں اور گائے جائیں پاکستان کے اسمبلیوں میں, تو کوئی جا کر بتائے کہ احمد جی چھاگلا جو اس کی طرز بنانے والے ہیں وہ بھی شیعوں میں سے تھے. رہنے دیں, قائد اعظم کو تو ایک جگہ رکھیں, فاطمہ جناح کو تو ایک جگہ رکھیں. کہاں سے دامن بچائیں گے آپ؟ کہاں دامن بچائیں گے؟ ساری شیعہ ریاستیں ہندوستان کی جتنی تھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت نکل رہا ہے اور میں نہیں چاہوں گا آپ کو مزید احمد دوں, لیکن 2 جملے سن لیجئے. جتنی شیعہ ریاستیں ہیں, چاہے وہ محمود آباد کی ہو, بلہرے کی ہو, حیدرآباد دکن کی ہو, اودھ کی ہو, یہ آبائی ہیں, یہ نسل در نسل ہیں, قبضہ کر کے چوری کر کے حاصل نہیں کیے گئے. ایک باپ نے خدمت کی, بہادری کا مظاہرہ کیا, اسے زمینیں ملیں, جائیدادیں ملیں, منصب ملا, بڑھتے بڑھتے حکومت ملی, اور وہ نسل میں چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہم قبضے کر کے حکومتیں نہیں بناتے. اور راجہ صاحب تو نسلاً صدیقی تھے, محمد ابن ابو بکر کی اولاد میں. اور علامہ رشید ترابی کون تھے؟ فاروقی تھے. سن لیجئے جملہ. اور بھی بہت سے فاروقی گزرے ہیں شیعہ. مزہ تو تب ہے جب کوئی فاروقی ہو کے شیعہ ہو. صدیقی بھی بہت شیعہ گزرے ہیں صدیقی مگر شیعہ. اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ شیعہ کیسے ہو گئے, آپ تو صدیقی ہیں. بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہیں گے محمد ابن ابو بکر کی اولاد ہیں, عبد الرحمن ابن ابو بکر کی اولاد نہیں. اور نہیں فرمایا.
محمد ابن ابو بکر کی اولاد، علی کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، ایسے کی اولاد ہیں، توجہ رہے۔ اور چھٹے امام کا جملہ سب سے قیمتی ہے، یعنی ہمارے یہاں غلط فہمی ہے، اسماء بنت امیس جعفر طیار کی زوجہ اور ابو بکر کی زوجہ بھی اسماء بنت امیس، لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ والی ہیں، وہ نہیں ہیں، یہ انصاریہ ہیں اور کنیز ہیں حضرت زہرا کی۔ آپ اکثر کیونکہ شہزادی کے دن ہیں تو میں دو جملے کہہ دوں کہ شہزادی کے عقد میں آپ سنتے ہیں اسماء بنت امیس آئیں، خوشبو لگائی، تیار کیا، وہ تو افریقہ میں تھیں، افریقہ میں تھیں جعفر طیار کے ساتھ، تو مدینے میں کیا کر رہی تھیں؟ وہ دوسری اسماء بنت امیس ہیں جو کنیز ہیں حضرت زہرا کی، جو شادی میں دلہن بنا رہی ہیں جناب سیدہ کو، وہ گئیں عقد ابی بکر میں، ان سے یہ پیدا ہوئے محمد ابن ابو بکر۔ اور کہتے ہیں کہ جس سال رسول آخری حج کے لیے جا رہے تھے حجۃ الوداع پر، اس دن یہ چند دن کے تھے گود میں ماں کی، اور غدیر کے میدان میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غدیر کا کم سن ترین سامع ہے۔ بھائی ہمارے یہاں بچے ہوتے ہیں، جملہ سنیے، بہت خوبصورت جملہ آیا ہے، ہمارے یہاں بیٹا ہو، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت، یہ تو ہم خود دیتے ہیں، یہ تو براہ راست رسول سے سن رہے تھے۔ یہ صدیقی ہیں اور علامہ اشترابی فاروقی ہیں۔ بس ایک جملے میں فیصلہ ہوگا اور اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی شجرے دیکھ کے ذوالفقار کیوں چلاتے تھے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ دیکھ رہے تھے اس کی نسل میں راجہ صاحب محمود آباد ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پاکستان کا وجود نہ ہو، تم اس ملک کو بھی ذوالفقار علی کا صدقہ سمجھ لو۔ علامہ ارشد رابی کو اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی خطابت کہاں کھڑی ہے؟ کتنے خطیب تو پیدا ہوئے علامہ ارشد رابی کے لہجے سے، بہت بڑی خدمات ہیں ان کی۔ اور لطف کی بات سنیے آپ، یہ صدیقی وہ فاروقی، دونوں کا سال وفات ایک ہی ہے۔ 1973 میں شیعہ قوم کو دو بڑے غم ملے، ایک رشید ترابی، ایک راجہ صاحب محمود آباد۔ کیا کہنا، محسنوں کو کوئی نہیں بھولے گا، یہ ان کی فتح ہے، یہ ان کی کامیابی ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے بیٹے سلیمان میاں خدا درجات بلند کرے، اور انجمن سجادیہ ہمارے جناب مولانا حیدر علی زئی صاحب سلیم اور اختر محمود آبادی صاحب تشریف لائے، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا۔ ان کے اہل خانہ جو ہیں، ان کے فرزند علی میاں، ان کے لیے بھی تعزیت، ان کے پورے خاندان کے لیے بھی تعزیت کہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، خدا درجات بلند کرے۔ ایسا خانوادہ کہ جو عزاداری سید الشہداء میں فنا تھا، کوئی آپ نے ایسا راجہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جب حسین کا تابوت جا رہا ہو، پابرہنا بال بکھرے ہوئے، آستینیں چڑھی ہوئیں، ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بتایا حسین کے آگے کوئی بادشاہ نہیں ہے، حسین کے آگے پھر کوئی امیری نہیں ہے، یہ سب حسین کے قدموں کا صدقہ ہے، حسین کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہاں ذکر ہو اس منظر کا کہ جب دروازے پر آ کر حسین نے ایک آواز بلند کی، اے زینب میرا آخری سلام، ام کلثوم میرا آخری سلام، سکینہ باپ کا آخری سلام، رباب اپنے والی کا آخری سلام، حد ہو گئی، فضا آخری سلام، فضا آخری سلام تم تک پہنچے۔ جب یہ آواز خیمے میں گئی، کوہرام مچ گیا، اور ہر بیوی پکارتی جا رہی تھی، ہم پر کسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے فاطمہ کے لال، آپ کے بعد ہمارا کون ہے؟ آپ کے بعد ہمارا وارث و والی کون ہے؟ ایک ایک کو وصیت کی، زینب کو الگ سمجھایا، سکینہ کو الگ سمجھایا، فیضانیوں کو وصیتیں کرتے ہوئے چلے۔ اس کے بعد چلتے چلتے
بیمار بیٹے کی یاد آ گئی۔ سید سجاد کے خیمے میں آئے اور آ کر دیکھا سید سجاد غشی کی حالت میں ہیں۔ ایک مرتبہ بازو کو تھاما، سورہ الحمد کی تلاوت کی، بیمار نے غشی سے آنکھوں کو کھولا۔ مقتل ابن طاؤس کے جملے ہیں، ادھر آنکھ کھلی اور پہلی نظر سید سجاد کی حسین کے چہرے پر پڑی تو پہلا جملہ یہی کہا تھا، بابا یہ تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ بابا یہ تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ تو فوراً کہا، بابا کیا چچا عباس مارے گئے؟ کہا سجاد چچا مارے گئے۔ کہا بابا چچا یہ بتائیے بھیا علی اکبر بھی مارے گئے؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ اکبر بھی مارا گیا، اس لیے کہ جانتے تھے بھائی بھائی کا صدمہ برداشت نہیں کرے گا، تو اتنا کہا اب مردوں میں تم باقی ہو، اجرکم اللہ، اب مردوں میں تم باقی ہو۔ اس کے بعد کہا بیٹا ہتھ کڑیاں پہن لینا، بھیڑیاں پہن لینا، توق پہن لینا، قافلے کو شام تک لے جانا اور بیٹا سکینہ کو شام کے زندان میں دفنا دے۔ ہم آ کر سکینہ کو لے جائیں گے۔ اس کے بعد چلے در خیمہ پر آئے، کچھ یاد آیا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کچھ جب یاد آ جائے اور حسین واپس پلٹیں تو وہ وصیت کتنی قیمتی ہوگی۔ واپس پلٹے اور آ کر کہا بیٹا سجاد ایک وصیت رہ گئی ہے۔ کہا بابا کہیے۔ کہ جب مدینے جانا شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا، کسی غریب کو دیکھو میری غریبی کا ماتم کرنا۔ اجرکم اللہ، یہ کہہ کر باہر آئے، ذوالجناح کو سر جھکائے ہوئے دیکھا، وانظر لا یمینا و یسارا، حسین نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا۔ اس کے بعد کہا یا ابطال الصفا یا فرسان الحجہ، اے میرے شیروں کہاں ہو، اے میرے بہادروں کہاں ہو، کیا سوار نہ کراؤ گے؟ خیمے کا پردہ اٹھا، علی کی بیٹی باہر آئی، کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، ابھی زینب زندہ ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح آگے بڑھا، چند قدم چلا۔ اس کے بعد جب آگے نہ بڑھا تو کہا ذوالجناح بچپن سے سوار ہوا ہوں، آج تنہا چھوڑ دے گا؟ ایک مرتبہ اشارہ کیا، دیکھا 4 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ گھوڑے سے اترے، گودی میں اٹھایا اور ایک جملہ کہا، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو، اگر جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو، ادھر گھٹ گھٹ کے روئیو نہ، ہمیں چاہتی ہو گھر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، راحت کے دن گزر گئے، یہ فتح اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ لالا فام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام؟ آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، کھل جائے گا یہ درد و علم تم پہ تابا شام۔ بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ آخری جملے باغ کو کھینچا، مقتل میں آئے، چاروں طرف مقتل پہ حملہ کر دیا، حجت آخر کو تمام کیا۔ کہتے ہیں یزید نے جو خط لکھے تھے مختلف ملکوں میں اور بہادروں کو بلایا تھا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا ہے، تم لوگ بھی آؤ تاکہ باغی کو قتل کیا جا سکے۔ بصرے کا پہلوان یزید کا خط پہنچا، اپنے ہتھیاروں کو باندھا، سامان کو باندھا، جب چلنے لگا تو 4 برس کی بچی دروازے پر آ گئی اور آ کر کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو باپ نے کہا بہت بڑی جنگ ہے، بڑا مال غنیمت ملے گا، اگر کچھ چاہیے تو بتاؤ، کوئی فرمائش ہے تو بتاؤ۔ تو بیٹی نے رو کر کہا ایک عقیق کی انگوٹھی اگر مل جائے، خدا آپ کو ہمیشہ غم حسین میں رلائے رکھے، ایک عقیق کی انگوٹھی مل جائے۔ باپ نے وعدہ کیا، کربلا پہنچا، عصر کا وقت تھا، حسین تنہا رہ گئے تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، خاک اڑ رہی ہے، حسین منتظر ہیں، کوئی میدان میں ہے آنے والا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک مرتبہ مقتل میں پہنچا، آ کر حسین کو سلام کیا۔ حسین نے کہا واپس جا، میں نہیں چاہتا تیرے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو جائے، میں نہیں چاہتا تو جہنم میں جائے، واپس چلا
چلا جا۔ اس نے کہا نہیں جاؤں گا، بہت روئیں گے آپ، میں قیامت کا جملہ کہوں گا۔ حسین نے بار بار سمجھایا واپس جا، جب نہیں گیا تو حسین نے اپنی انگلی سے عقیق کی انگوٹھی اتاری اور اتار کے اس کی طرف بڑھائی کہ تیری بیٹی تیرے انتظار میں ہے، میں نہیں چاہتا تیری بیٹی یتیم ہو جائے، یہ انگوٹھی اس کے لیے لے جا، اور میں تیرا درد سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ میری بھی ایک بیٹی مدینے میں ہے، فاطمہ صغرا۔ حسین سمجھ سکتا ہے بیٹی کی محبت کیا ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ پیروں پر گر گیا اور گر کر کہا بتاؤ کون ہو؟ یا تو خدا جانتا ہے یا اس کا نبی جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی نے انگوٹھی کی فرمائش کی تھی، اب بتاؤ تم کون ہو؟ یا تو نبی ہو یا تم امام ہو۔ حسین نے کہا مجھے غریب کہتے ہیں، مجھے آوارہ وطن کہتے ہیں، ارے مجھے بے کس کہتے ہیں۔ کہا یہ نہیں، اپنا نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ۔ ایک مرتبہ رو کر کہا مشکل کشائے خلق شہ مشرقین ہوں، اے پہلوان بصرہ میں بے کس حسین ہوں۔ ہائے حسین کہہ کر پیروں پر گرا۔ عزاداروں آخری جملہ مصائب کا، ایک مرتبہ رو کر کہا آقا اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اجازت دیجیے۔ ارے یزید کے لشکر پہ حملہ آور ہوا، زخمی ہو کے گھوڑے سے گرا۔ حسین نے کیا دیکھا؟ ارے محمد مصطفیٰ، اس کا سر اپنے گودی میں لیے ہوئے، ارے میرے حسین کا شہید، میرے حسین کا جانشاہ۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا